بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب نے بھی ایک کوشش شروع کر دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی صاحب پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. پہلے محسن نقوی صاحب کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، کبھی وہ صدر صاحب کے ساتھ گئے، کبھی وزیر اعظم کے ساتھ گئے، پھر 2 دفعہ خود اکیلے بھی گئے، کامیاب نہیں ہوئے. اب بلاول صاحب جو ہیں کل وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں نے ایک کوشش شروع کی ہے، نقوی صاحب نے علیحدہ سے ایک اپنی کوشش شروع کر دی ہے. تو بلاول صاحب کی اور نقوی صاحب کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہے یا دونوں علیحدہ علیحدہ سے کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب دونوں کی بالکل کوارڈینیشن ہے، بلکہ دونوں ایک ہی اسکرپٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ. جو ہے کوئی علیحدہ علیحدہ لائنز جو ہے نا وہ قطعی طور پہ کسی نے بھی نہیں لی ہوئی، بلکہ حکومت اور بلاول صاحب، محسن نقوی صاحب، جتنے بھی لوگ حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں مولانا کو ملنے، ان کے پاس کوئی مختلف اسکرپٹس نہیں ہیں، ایک ہی اسکرپٹ ہے. میں بالکل آپ کو بلاول صاحب نے کل جو ہمارے ساتھ بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈرافٹ نہیں، میں اس کو آپ نے کیونکہ شروع میں وہ بات کی تھی تو اس لیے میں جو آپ کا لیٹر کویسچن ہے اس کا جواب دیا ہے. دیکھیں، مولانا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی بتایا، پیپلز پارٹی بھی تیار کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس بھی ایک مسودہ ہے جو شروع میں بہت سی اطراف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی کسی کو نہیں بانٹا گیا، اور یہ بات جو ہے میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. سب کے پاس مسودہ تھا، بلکہ مسودے کے اوپر جو بات چیت ہوئی، میں اس کے کانٹینٹس جو ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں کیا کانٹینٹس ہیں، لیکن لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. اب جو تینوں ڈرافٹ تیار ہوں گے، مولانا کا، پیپلز پارٹی کا، ہمارا جو ہے، اس میں 100% اس بات کا امکان ہے، 100%، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حتمی ایک بات ہے کہ وہ تینوں ڈرافٹ جو ہے اکٹھے نیگوشیٹ ہوں گے اور کوشش کی جائے گی کہ ایک متفقہ ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے لایا جائے. اچھا، لیکن جس میں سارے جو اس کے مصنف ہیں ڈرافٹس کے، وہ سارے کے سارے مطمئن ہوں. اچھا خواجہ صاحب، میں کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ کل اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی میری کافی ان کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ڈسکشن ہوئی ہے، اور جس ڈرافٹ کی آپ بات کریں اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے بریف کیا. پھر تحریک انصاف کے لوگ، ان سے بھی بات ہوئی ہے، حکومت کے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بلاول صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی آپس میں کوارڈینیشن ہے، تو جو بلاول صاحب کی ہمارے ساتھ کل گفتگو ہوئی ہمارے پروگرام میں، اس سے ہمیں قطعی ایسا تاثر نہیں مل رہا. لیکن میں تو آج کی بات بتا رہا ہوں نا. اچھا، آج بھی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی بلاول صاحب؟ جی، میں ملاقات تقریباً روزانہ ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا، میرا خیال ہے مس ریڈ کیا ہے آپ نے. بالکل ایک پیج کے اوپر ہیں، ہمارے ود ان آر رینکس جو ہیں، ہم ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا کے بھی جو خدشات ہیں جو ان کو بھی ایڈریس کریں گے. اور کوشش یہی ہوگی، ہمارا جو ٹارگٹ یہی ہے کہ ایک متفقہ براڈ بیس جو ہے مسودہ لایا جائے، جس کے اوپر پارلیمنٹ میں موجود پارٹی میکسیمم تعداد ان کی جو ہے نا ان کے اوپر ووٹ دے. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر سب ایک پیج پہ ہیں تو بلاول صاحب اور محسن نقوی صاحب علیحدہ علیحدہ کیوں ملتے ہیں مولانا کو؟ یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے. فکر والی نہیں، ویسے ہی ایک سوال ہے کہ پہلے محسن نقوی صاحب، میرا بھی جی کر رہا ہے کہ میں مولانا کو جا کے ملیں. ہاں، لیکن ہو سکتا ہے میں ان کو سیاسی میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، سیاسی گفتگو کروں ہی نہ ان کے ساتھ، میری ویسے ان کے ساتھ گپ شپ ہے. اچھا، اس پہ مولانا صاحب آج کل ایسے بندے ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کے ساتھ غیر سیاسی نہیں. وہ اب مولانا صاحب تھوڑے سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ شاید اسلام آباد سے آج چلے جائیں گے. چلے میں چیک کر لوں گا، تو میں تو ویسے گپ شپ لگائیں چلے جاؤں، میرا ان کے ساتھ بڑی نیازمندی ہے. ان کے پاس ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں جو نہ سینیٹر ہیں، نہ ایم این اے، نہ ان کی پارٹی کے پلے کچھ ہے. وہ نہ سفارش ڈلوا کے لگاؤں گا، نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بات ہی کوئی اور دوست نہیں کروں گا. وہ سفارش ڈلوا کے چلے جاتے ہیں مولانا کے پاس. مولانا حیران پریشان ہو کے ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اخلاقی حمایت فراہم کرنے آئے ہیں. آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں. میری ان کے ساتھ میرا بڑا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کے بھائی کے عطاء الرحمان کے ساتھ، پھر ان کا برخدار جو ہے بیٹوں کی طرح اسد جو ہے،
بہت عزت کرتا ہے، بہت عزت کرتا ہے. عطا الرحمان کے ساتھ جو ہے میرا ہر قسم کا جو اچھا اب یہ ایک سوال ہوا نا، اگر آپ کی اتنی قربت ہے تو پھر آپ کے سمیت بہت سے جو گزرے ہیں ان کے بیانات ان کے بارے میں، مولانا کے بارے میں غلط کیوں ثابت ہو؟ ذرا سنیں آپ قائد صاحب آپ کے بیانات کیا تھے؟ نمبرز پورے ہیں ہماری پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے، آئی پی پی کے، وہ 100% پریزنٹ ہیں. مولانا کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، ان کے ووٹس ہیں، ان کے کچھ تحفظات تھے وہ میرا خیال ہے دور ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی ووٹ ہیں جن کو کوئی قانون یا آئین جو ہے وہ ان کو پابند نہیں کرتا، وہ ووٹ ہمیں دیں گے. تو یہ مولانا صاحب کے بارے میں اندازہ غلط کیوں ثابت ہوا آپ کا؟ نہیں دیکھیں، میں مولانا کے ساتھ ملا ہوتا نا تو ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط نہ ہوتا. میں نے تو جو بات میں نے ریڈ کی ہوئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی مس ریڈ کیا گیا. ادروائز مولانا کے ہمارے جو ہے نا وہ راستے جدا نہیں ہیں، راستے ہمارے جو ٹھیک ہے. سیاستدانوں میں چھوٹی موٹی اختلافات تو ہر وقت اس کا گنجائش رہتی ہے، لیکن بڑا کٹھن وقت جو ہے ہم نے اکٹھا گزارا ہوا اور مولانا صاحب چٹان کی طرح جو ہے کھڑے رہے. بالکل یہ آپ صحیح کہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ان کی بھی یہی رائے ہے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی طرف سے کچھ ایسے لوگ جا کے ان کو بار بار ملتے ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. چلیں، میں بات ہو گئی آپ سے کل، اگر وہ ادھر ہوئے تو میں ان کے پاس ضرور چکر لگاؤں. اچھا مولانا صاحب نے آج کیا کہا اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر، جہاں پر وہ کھانے کے لیے گئے تھے اور ان کو یہ کہا گیا تھا یہ صرف کھانا ہے اور عارف علوی صاحب ہوں گے، لیکن وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز بھی موجود تھے. تو وہاں سے کھانا کھا کے جب وہ نکلے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں. ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا. لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا. یہ قوم اور ملک کی امانت پہ اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کرتے. اچھا اس میں قائد صاحب مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو مسودہ ان کو دیا گیا انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جب اعظم نذیر تارڑ نے ان کو ایسے ایسے کر کے کہا کہ ہر قیمت پہ ہم نے اس کو منظور کروانا ہے، تو میں نے اس کو صاف صاف کہا کہ نو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اس کے باوجود بہت سے منسٹرز جو ہیں اور عرفان صدیقی صاحب اور بہت سے لوگ وہ کیوں کہتے رہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ وزیر قانون کو انہوں نے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. مجھے اس گفتگو کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ جو ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن میں تو جو میرا کلپ جو آپ نے سنایا ہے، میرا جو امپریشن یہی تھا، اور آج بھی میں کہ مولانا جو ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور ان کی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر بڑی عقابانہ نظر ہے. اور وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ نکل آئے گی. کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بننی چاہیے، جوڈیشل ریفارمز پہ وہ کہتے ہیں بالکل بننا چاہیے، لیکن کچھ ایسی نیٹی گریٹیز ہیں، مثلا آرٹیکل 8 جو ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں، اس کے اندر جو تبدیلیاں یا ترامیم تجویز کی گئی اس پہ ان کے بڑے سخت تحفظات تھے. دیکھیں، اور ان کا تعلق آپ کی منسٹری سے بنتا ہے. مجھے پتہ ہے اس بات کا میر صاحب. یہ اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں اتفاق رائے ہوتا ہے وہ ان کو پاس کر لیا جائے، اس کے بعد پھر ہم اکٹھے ہی ہیں. ہاں، تو بات چیت کر کے ان میں جو جہاں اعتراضات ہوں گے ایٹ اے لیٹر ڈیٹ ان میں سے کوئی مل ملا کے جو ہے پھر کر لیں گے. 2 قسطوں میں بھی تو ہو سکتا ہے نا.